ابھی آپ نے پڑھا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. تم نے جو دوستی کے طریقے اختیار کیے یہ غلط. یہ دوستی خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتے. قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کرے. وہ کی اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کی. صحیح معنی میں تمہارے بھی دوست بنے اسلام دین بنے. اللہ قدیر ہے، غفور ہے. آگے ضابطہ رب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں منع نہیں کرتا دوستی کرنے سے جو تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں نہیں لڑے، گھروں سے نہیں نکالا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے برتو. اللہ نہیں منع کرتا. ان اللہ یحب المحسنین. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا جاپان کی حکومت ہے یا اسی طرح چین کی حکومت ہے، قریب کے زمانوں میں ان کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی دخل نہیں پہنچا، نہ لڑے ان کے خلاف، نہ انہوں نے ایسا کیا. اپنے ملک میں جو کرتے رہے وہ تو ہو جانے. لیکن یہ بقیہ جو ہے مثلا فرانس ہوا، برطانیہ ہوا، امریکہ ہوا، اٹلی ہوئی اور روس ہوا، کلهم خبثاء، انہوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم. تو ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں لڑائی نہیں کی، گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ رواداری کرو، اس نے سلوک کرو، انصاف سے پیش. اللہ منع کرتے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین میں لڑائی کی، گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی. منع کس سے کرتا ہے؟ ینہاکم ان تولوہم، اس سے کہ ان کے ساتھ دوستی کرو. دوستی کی وہ ظالم رب. ابھی آپ نے یہ سنا کہ ان کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو. حدیبیہ کے مقام میں سہیل ابن عمر نے بظاہر شرطیں ایسی رکھی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف بظاہر، بخاری میں موجود ہے. یہ شرط بھی اس نے لگائی تھی، لا یاتیک منا رجل الا رددتہ الینا. لا یاتیک منا رجل الا رددتہ الینا. جو مرد ہمارا تمہارے پاس آئے گا اس کو لوٹا. اور ایک روایت میں رجالن کے لفظ لا یاتوک منا رجالن، تو رجال جمع کا صیغہ بھی بخاری میں ہے اور مفرد کا صیغہ. یہ جس وقت گیا تو اس نے بڑی ڈھینگے مارے کہ میری شرطوں پر صلح ہوئی ہے اور میں نے گویا کہ ان کو قابو کیا. بسم اللہ میں نے مٹوائی، رسول اللہ کا لفظ میں نے کٹوایا، اور جیسے میں نے جکڑا ان کو شرطوں میں وہ مجبور ہوئے. بڑے خوش تھے. عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی مومن ہو کر کے آ گئی. آگے جب مہاجر ہو کر گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی معاہدے کے مطابق یہ ہمارا آدمی واپس بھیجے، بی بی واپس بھیجے. اور ان شرطوں میں یہ تھی کہ مسلمانوں کا کوئی آیا تو ہم نہیں واپس کریں گے، ہمارا واپس کرنا پڑے گا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برہم کہ ہمارا آدمی جائے مکے میں تو اس کو مکے والے واپس نہ دیں، اور ان کا ہے تو ہم دیں، تو یہ برابر کی شرط تو نہیں. آپ نے فرمایا عمر ہمارا ہو کر کے ہمیں کیوں چھوڑے، مکے کو کیوں جائے، ہم اس کی کیا وکالت کریں؟ ہو ہمارا ہم ہی چھوڑ دے، مکے چلا جائے، وہ تو ہمارا رہا ہی نہیں، ہم اس کی کیا وکالت کریں. بات پھر سمجھ آئے تو ان کا جو آیا تو اس کو واپس کرے. وہ بی بی جب آئی تو آدمی آگے کہ جی قافلے کے ساتھ بی بی آئی ہے اور اس سلسلے میں اس کو واپس کرے. آپ نے فرمایا نہیں واپس کرے. اب جو ستی ذہن والے تھے سارے پریشان ہوئے کہ معاہدہ تو ہے واپس کرنے کا، اور آپ فرماتے نہیں واپس کرنا، فرمایا نہیں واپس کرنا.
جب آپ نے اس پر اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاہدے میں تو ہے یہ شرط کہ واپس کرنا ہوگا، فرمایا نہیں کرنا، تحریر لاؤ، تحریر لائے گی، اس میں پڑھا یہ لفظ سہیل کے لکھوائے ہوئے تھے، اللہ یاتی کا منا رجل، کوئی رجل ہمارا تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر لوٹاؤ گے، تو خیر تو اس نے خود رجل کی ہے، یہ تو رجل نہیں ہے، امراتوں نے۔ وہ جب ان کے نمائندوں کو وہ تحریر دکھلائے گی تو باقی تحریر میں رجل کے لفظ سے سہیل نے لکھوائے تھے۔ مکے میں جب گئے وہ نمائندے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، کہنے لگے سہیل کو کہ تو بڑی ڈھینگے مارتا تھا کہ میں نے قابو کیا، میں نے جھگڑا یہ کیا وہ کیا، وہ تو مار کھا کے آ گیا۔ وہ تحریر لا کر کے پڑھی تو واقعی اس میں وہ رجل کے لفظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے جب تمہارے پاس آئے نا مومن بیویاں ہجرت کر کے، امتحان نہ ہو۔ وہ امتحان ایک ایسی چیز ہے کہ عورتیں بھی امتحان سے نہیں چھوٹ سکتی، مرد کیسے چھوٹے گی؟ مرد تو مرد نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی ایمان کو خوب جانتا۔ اگر تم اپنے معلومات کے لحاظ سے ان کو مومن جان لو، کافروں کی طرف مت لو، نہ بیوی ان کے لیے حلال نہ ان کے لیے حلال۔ اچھا وآتوا ما انفقوا، ایک بیوی ہے، بات سمجھنا، بیوی ہے کافرہ، ہو گئی مسلمان، ہجرت کر کے آ گئی مدینہ طیبہ، اب عدت کے بعد کسی مسلمان نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اس وقت یہ شرط تھی کہ اس کے پہلے خاوند کا جو مہر وغیرہ ہے یہ مسلمان ہے، اور وعدے میں تھا کہ وہ اگر کوئی مسلمان بیوی علیاذ باللہ مرتد ہو کر کے چلی جائے، کافر اس سے نکاح کرے تو پہلے خاوند کو مہر وہ اس پر ذمہ تھا دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان بیوی علیاذ باللہ مرتد ہو جائے، مکے میں چلی جائے، کسی نے اس سے نکاح کیا، تو اس وقت شرط یہ تھی کہ وہ نکاح کرنے والا پہلے خاوند کو مہر دے۔ کافر کی بیوی مسلمان ہو کر کے آ گئی، عدت کے بعد مومن سے نکاح ہوا، اس مسلمان کے لیے تھا کہ وہ پہلے خاوند کو مہر دے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ جلالین تک بھی ملے گا، وقد ارتفع ھذا الحکم، اب یہ حکم مرتفع ہے، منسوخ ہے، پہلے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کرو جب ان کو مہر دیتے، اور نہ روکو عصمت ان کی جمع، کبافر کافرت ان کی جمع، کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکو، یعنی کافروں کو اپنی بیویاں مت روکو، اور تم سوال کرو جو تم نے خرچ کیا، چاہیے کہ وہ سوال کریں دونوں نے۔ اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ حکم منسوخ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ آگے اور بات سنیں، مثال کے طور پر مدینہ طیبہ میں ایک مومن ہے، اس کی بیوی بھی مومنہ ہے، الیاذ باللہ وہ بیوی مرتد ہو کر کے مکہ مکرمہ چلی گئی، کسی کافر نے نکاح کر لیا، وہ کافر اس کے خاوند کو مہر نہیں دیتا، اب کیا ہو؟ یوں ہو کہ اگر کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ گئی، عدت کے بعد مسلمان نے نکاح کیا، تو یہ جو مسلمان ہے یہ اس کے خاوند کو نہ دے، اس مسلمان کو دے دے جس کی بیوی کا مہر نہیں ملا۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں دیا، اور وہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ اور اس کے یہاں سے مسلمان سے نکاح کر
اس مسلمان کو دے دے، نہ یہ کہ اس کے خاوند کو دے، لیکن یہ اس وقت کے حکم تھے، اب نہیں باقی۔ اگر چھوٹ جائے کوئی شیء کا معنی فرد و نفس و شخص، تمہاری بیویوں میں سے کوئی نکل جائے تمہارے ہاتھ سے کفار کی ہے تو بدلہ لینا چاہو، دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی مثل ان کے جو نسل، جتنا مال اس کو دینا تو اتنا دے دو، باقی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے۔ اس موقع پر جو ہجرت کر کے آتی تھی تو بیویوں سے آپ بیعت بھی لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مومن ہجرت کر کے بیعت کریں تو شرطیں بیعت کیجیے، لا یشرکن باللہ، سے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہ کریں گے، اور بہتان نہیں لائیں گے جس کو گھڑے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان۔ اس کی ایک تفسیر یہ کہ بعض عورتیں ایسی تھیں اور اب بھی ہیں کہ بچے ان کے نہیں ہوتے، خاوند کہیں سفر پر ہے، کسی کا بچہ اٹھا لیا، اٹھا کر کے کہا یہ میرا ہے، تاکہ خاوند کے ہاں اس کا درجہ رہے کہ ہاں اس نے بچہ جنا ہے، یعنی بچہ اپنا نہیں، کسی کا بچہ اٹھا لیا، اس کو اپنا بچہ بنایا۔ یہ افتراء ہے بین ایدی نمت، کیونکہ بچہ جب عورت کا پیدا ہوتا ہے تو پاؤں اور ہاتھوں کے درمیان ہی نیچے تو گرتا ہے، تو کسی کے بچے کو اپنا بچہ بنانا سہل ہے۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ مانا، دوسرے حضرات یہ مانا کرتے ہیں کہ کسی پر ایسا بہتان باندھنا کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے ہاتھ بھی حاضر ہوتے ہیں، پاؤں بھی سامنے ہوتے ہیں، اور ان کے تیقن کا تو یقین ہی ہے کہ ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے، تو تم کسی پر افتراء باندھتے ہو ہاتھوں پاؤں کے سامنے کہ بالکل قطعی بہتان ہے، اور تم کسی پر کرتے ہو، یہ بہتان بھی مت اللہ، اور کسی بھلائی میں آپ کی نافرمانی نہ کرے، یہ شرطیں ہوں آپ ان کو بیعت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے، ان اللہ غفور۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ بیویوں کو جو بیعت کرتے تھے تو واللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں لگا۔ بخاری پوچھا گیا ام المومنین پھر قرآن میں جو آتے باغی ہننا تو بیعت کیسے ہوگی؟ تو فرماتی ہیں کہ بیعت ہوتی تھی، بیویوں کو آپ سامنے بٹھا لیتے تھے اور ان سے یہ شرطیں لیتے، جو بیوی کہتی مجھے یہ شرطیں منظور ہے، فرمایا بایا تو کہ میں نے تجھے بیعت کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر بیویاں بہت زیادہ اصرار کرتی تو آپ پیالے میں پانی ڈال کر کے اس میں ہاتھ دبا دیں اور فرماتے لو بیویاں اس پیالے میں ہاتھ دبا۔ یہ بھی ملے گا کہ لمبی سی چادر ہوتی، ایک چادر کا کنارہ آپ پکڑ لیتے، ایک کنارہ بیویاں پکڑ لیتی اور اس طرح بیٹھ لیتے، ہاتھ سے ہاتھ کبھی نہیں۔ پہلے ذکر تھا کہ تم جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے دوستی نہیں۔ آگے فرمایا یہود سے بھی دوستی نہیں، یا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اس قوم سے دوستی مت کرنا یہود سے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر اصحاب قبور سے نا امید۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، حاضر، معالم التنزیل، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ یہود اصولاً قیامت کو مانتے تھے، اصولاً یہود نصارہ قیامت کے قائل تھے، لیکن عمل ان کا قیامت کی تیاری کا کچھ نہ،
عمل کچھ نہ تھا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا. وہ آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں، ایسے جیسے وہ کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں اب آخرت کی خیر سے وہ نا امید ہیں. کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں اب وہ مرنے کے بعد تو عمل ہے ہی نہیں، دار تکلیف تو ہے ہی نہیں. تو جیسے کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں جیسے وہ خیر آخرت سے نا امید ہیں ایسے یہ بھی نا امید ہیں. وہ اصولاً قیامت کو مانتے ہیں لیکن عمل عقیدہ کچھ نہیں. دوسری تفسیر، یہ مغضوب علیہم آخرت سے ایسے نا امید ہوئے جیسے یہ کافر اصحاب قبور کی حیات کے منکر ہیں کہ جو مر گیا دوبارہ نہیں اٹھے گا. وما نحن بمبعوثین اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید. کافر آخرت کو نہیں مانتے. تو جیسے وہ اصحاب قبور کی حیات اور بعث بعد الموت کے منکر ہیں اسی طرح یہ حالانکہ وہ نہیں مانتے جو اصولاً اس کے قائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبیح بیان کی اللہ کی اس مخلوق نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور وہ عزیز ہے حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے کیوں کہتے ہو وہ چیز جو تم کرتے نہیں؟ بڑی عذر و ناراضگی کہ اللہ کے ہاں یہ کہ تم کہو وہ چیز جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے اللہ کے راستے میں سخت میں گویا کہ وہ دیوار مرصوص سیسا پلائی. اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتی ہو تم، اور تحقیق سے تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پر جس وقت وہ ٹیڑھے ہو گئے رب نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق کو. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف مصدق ہوں اس چیز کا جو میرے سامنے ہے تورات، اور خوشخبری سناتا ہوں صرف ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر جس وقت آیا وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر کہنے لگے یہ جادو ہے کھلا. اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے افطرا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام، اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دیتا ظالم کو. ارادہ کرتے ہی تاکہ مٹائیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے اور اللہ تعالیٰ مکمل کرنے والے اپنے نور کو، اور اگرچہ کافر ناپسند کریں. وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ اس کو غالب کرے سب دینوں پر اور اگرچہ مشرک ناپسند ہے. ربط تفسیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ہے کہ پہلے تھا تم ان کافروں سے دوستی نہ کرو نہ یہود. آگے یہ کہ ان سے دوستی تو درکنار ان سے لڑو، حکم ان سے لڑنے صف باندھ کر کے ان کے مقابلے میں بنیاداً مرصوص بن کر کے لڑو. اسی لیے سورت کا نام ہے صف. فرمایا آسمانوں زمینوں کی سب چیزیں رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہیں؟ اللہ کے سخت ناراضگی ہے کہ تم کو ہو جو کرتے ہیں. اب جہاں ایک طویل بات چلتی ہے کہ جو آدمی خود ایک عمل خیر نہیں کرتا تو آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے. لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتا اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے. ظاہری الفاظ اسی کو چاہتے ہیں. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بیان القرآن میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عزیزی پہلے پارے کی تفسیر میں اور آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے روح المعانی میں یہاں خاصی بات فرماتے ہیں. آدمی کے ذمہ دو ڈیوٹیاں ہیں، دو اسے دونوں بجا لانی چاہیے. ایک خود کرنا، دوسرا کہنا. حق نے کر ڈالی ہے دوری خدمتیں تیرے سپر،
خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا نہیں۔ تو دو خدمتیں ہیں، خود کرنا، ایک دوسروں کو کہنا۔ اگر ایک ڈیوٹی میں کوتاہی ہوئی ہے تو دوسری میں نہیں ہوگی، ایک ڈیوٹی میں کوتاہی ہوئی ہے دوسری میں نہ ہو۔ اس میں تو ترغیب اس بات کی کہ جو تم کہتے ہو وہ کرو، اور عموماً جو آدمی کہتا ہے کرتا نہیں اس کا اثر کم ہو، جو شخص جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہو۔ تو ڈیوٹیاں دو ہیں، تو انفسکم و اہلیکم نارا، تو ایک کی کمی ہے تو دوسری کو نہ کرو۔ ہاں اس میں ترغیب یہ ہے، اس میں ملامت کیا گیا کہ تم ایسا مت کرو کہ تم کہتے ہو کرتے نہیں، تم ہی کر کے دکھانا چاہیے، تو ایک کے چھوڑنے سے دوسری نہیں چھوڑ۔ فرمایا اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تم کو اور کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صفن، یہ صفن مصدر ہے اور جمع کے معنی میں مستفین یا صافین، صافے باندھ کر کے دشمن کے مقابلے میں لڑتے ہیں۔ گویا کہ بنیان مرصوص، لفظی معنی مرصوص کے ملصق بازوہ الی بعض، یہ دیوار ہے، اینٹ سے اینٹ ملی ہوئی ہے، اب اس کی مضبوطی، تو لفظی معنی ملصق بازو الی بعض، ملزق بازو الی بعض۔ آپ کہتے ہیں آہنی دیوار، یہ بھی معنی کرتے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیوں؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جاؤ لڑو، تو قوم نے کیا کہا تھا؟ فضب انتا، ہاں یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، جانتے ہو اللہ کا رسول، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے رب نے بھی دل ٹیڑھے کر دی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، مصدق ہوں جو مجھ سے پہلے تورات اتری اس کا، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا جو میرے بعد آئے۔ اس میں اس بات کی ہوئی کہ عیسائی اس بات کے پابند ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، نہیں مانتے تو ان کے خلاف بھی لڑو، یہود سے بھی لڑو، نصارہ سے بھی لڑو۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے وہ خلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے ایک ہی رسول میرے بعد آئے گا جس کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ۔ اب دیکھیے ان قادیانیوں کو، دجالوں کو، سیرت المہدی کتاب ہے بشیر الدین، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق میرے ابا جی غلام احمد ہے۔ آپ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو صرف ایک رسول نے آنا تھا، بے رسول نکرا، ایک رسول آنا تھا، وہ بقول ان دجالوں کے غلام احمد ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گے؟ آپ کی نبوت ہے، پھر آپ کی نبوت تو ہی وہ جو آنا تھا، ایک ہی رسول آنا تھا، وہ ہو گئے، تو آپ کہاں گے؟ یہ دجال ہیں بڑے پکے۔ اب یہاں لفظ احمد پر بڑی بات ہے کہ یہ فاعل کے معنی میں ہے، کیوں؟ اس میں تفضیل، یہ فاعل کے معنی میں بھی آتی ہے اور مفعول کے معنی میں۔ احمد کے معنی ہوں فاعل کے تو معنی زیادہ حمد کرنے والا، اور احمد مفعول کے معنی میں جیسے اشہر بے معنی مشہور تر، البصیغہ میں دیکھ لینا، اشہر اس میں تبدیل مفعول کے معنی میں بھی آتی ہے، تو احمد کے معنی مشہور تر، تو اب اس کے معنی احمد کے معنی زیادہ تعریف کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ کی ہوئی اور کسی کی نہیں، فاعل کے معنی میں وہ زیادہ تعریف کرنے والا، تو اس پر ملحدین نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے پیغمبر کا نام احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعے کے خلاف۔ کیوں واقعے کے خلاف ہے؟ آپ کی کل عمر تھی 63 سال، 63 سال، ان سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، 120 سال، ہارون علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، ابراہیم علیہ السلام کی 200 سال،
نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1400 سال، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال۔ تو کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ 1000 سال کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا 63 سال، 200 سال کی زیادہ ہوتی ہے یا 63 سال؟ تو تم نے کیوں اپنے نبی کا نام احمد رکھا، زیادہ حمد کرنے والا؟ تو یہ واقعے کے خلاف ہے۔ محققین نے بڑا کچھ کہا، میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جوامع الکلم سے رب کی تعریف کی ہے وہ صرف آپ کا خاص ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے، جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ، جس وقت آپ اپنے حجرے سے نکلے تو وہ نماز پڑھ کر کے وہاں گٹھلیاں تھی سامنے کھجور کی، ان پر کچھ پڑھ رہی۔ آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، جو کچھ وہاں کہنا سننا تھا وہ کیا، پھر سورج چڑھا، نفل پڑھے، پھر اس کے بعد آپ باہر سیر کے لیے چلے گئے۔ زہوۃ الکبریٰ چاش کے وقت آئے، یعنی مثلا 11:30 بجے کے قریب، 11:30 بجے کے قریب آئے تو بی بی اسی طرح ان گٹھلیوں پر ذکر کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس وقت کی بیٹھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں، کہ اس وقت کی بدستور بیٹھی اللہ اللہ کر۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے بعد 4 کلمے کہے ہیں اور صرف 3 مرتبہ کہیں، ان کا وزن اس سے زیادہ ہے۔ کون سے 4 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ دوسرا کلمہ 3 دفعہ یہ میں نے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ۔ یہ 4 کلمے ہیں، میں نے 3 دفعہ کہے ہیں اور ان کا وزن، اس کا ثواب اس سارے تیرے الفاظ سے جائے۔ تو جن جوامع کلمات کے ساتھ آپ نے، اب دیکھیے سبحان اللہ و عدد خلقہ، اللہ کی حمد اور ثنا جتنی خدا کی مخلوق ہے اس کی گنتی پر۔ اب انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ایک ذرہ، اس جہان کی مخلوق، اس جہان کی مخلوق کتنا ہو گیا۔ تو جن جوامع کلمات کے ساتھ آپ نے رب کی تعریف کی ہے وہ آپ ہی کی۔ تو احمد کا لفظ کوئی واقع کے خلاف ہے۔ دوسری بات، ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت میں جتنے جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں، 120، 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی، بقیہ 40 صفیں تمام پیغمبروں کی امت ہیں۔ یہ آپ کی امت جو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، من سنہ سنتن حسنہ کے قاعدے کے مطابق وہ آپ کے نام عمل میں درج ہے، وہ کوئی آپ ہی نہیں بتائے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آٹومیٹک آپ کے نام عمل میں درج، کیا وہ آپ ہی نے تو بتائی؟ تو آپ اگر احمد اس معنی میں سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر احمد کے معنی مقبول کیوں گویا کہ زیادہ تعریف کی تو بھی صحیح ہے۔ جب ان کے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ اس سے کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا بے نسبت شریک والولد الیہ، اور اس کے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ ظالم قوم کو نہیں ہدایت۔ یہ کافر ارادہ کرتے کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو مٹا دے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے بہت اچھا کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ آج کل بعض قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان تو احمدی تھے، قادیانی تھے،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا نے جتنا رد کیا قادیانیت کا، صحافیوں میں کسی کو اتنا ایسا نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے، قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے، ہنس کے بولی آپ ہی کی دل ربا سالی ہوں گے۔ وہ تو قادیانیت کو کفر کی سالی کہتے، یہ بھی ان کا شعر ہے کہ کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا، کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا، قادیاں کے ہاتھ میں لندن کی وہ آری بھی دے، مسیلمہ کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، قطر کے لے جیب لے گئے پیمبری کے نام، اور ظالموں تم اتنی انقلابی حقیقت کرتی خیر، تو اللہ اپنے نیور کو مکمل کرتا ہے، ولو کرے اللہ، اس ذات نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ سب دینوں پر غالب کرے، ولو کرے المشرکون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت جو تمہیں نجات دے گی عذاب علیم سے؟ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر، یہی تمہارے لیے بہتر اگر ہو تم جان کر، بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں جنات تجری من تحتہا الانہار میں، اور ایسے مکانات میں جو پاکیزہ ہوں گے، جنات عدن میں، یہی ہے کامیابی کا۔ اور ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد ہوگی، وفتح قریب، اور خوشخبری سنا دے محمد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حواریوں سے، کون میری مدد کرتے اللہ کی طرف جاتے ہوئے؟ کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ، بس ایمان لائے گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کیا دوسرے گروہ نے، بس ہم نے تائید کی اس گروہ کی جو ایمان لایا، اس کے خلاف ان کے دشمن سے پس ہو گئے وہ غالب۔ اوپر قتال کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو آؤ تمہیں ایک سودا بتاتے تجارت، وہ عذاب علیم سے تمہیں نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ پہلی تؤمنون باللہ ہے، تو یہ خبر معنی میں انشاء کے ہے، ایمان لا۔ محلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تؤمنون کا معنی تدومون علی الایمان، ایمان پر دائم رہو۔ انشاء نہیں مانتے، کہتے ایمان پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان پر دائم رہو، جہاد فی سبیل اللہ پر قائم رہو، مالوں اور جانوں کو پیش کر، یہی بہتر ہے۔ تو وہ تجارت ہے ایمان اور جہاد، اس پر مداومت، ایمان پر بھی مداومت رہے، جہاد پر اگر جانتے ہو تو۔ یہ یغفر لکم، یہ جزا ہے، اس کی شرط محدود، ان تفعلوا ذالکم، اگر تم یہ کاروائی کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ وہ کیا؟ ایمان باللہ لاؤ گے، اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، جہاد کرو گے، ان تفعلوا، اگر تم یہ کاروائی کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، باغات میں داخل کرے گا، مساکن طیبہ میں داخل کرے گا، ذالک الفوز۔ وَأُخْرَى، یہ صفت ہے، اس کا موصوف بھی محذوف ہے اور فعل بھی محذوف، وہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ وَيُؤْتِكُمْ نِعْمَةً أُخْرَى، وَيُؤْتِكُمْ نِعْمَةً أُخْرَى، اللہ تمہیں ایک اور نعمت دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ مولانا جلالین والے ہیں؟ اچھا، فرمایا ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی طرف جاتے ہوئے میری مدد کرتا ہے، تو حواریین نے کہا کہ نحن انصار، اے نحن انصار دین اللہ، انصار رسول اللہ۔ ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا، دوسرے نے انکار کیا، ہم نے مومنوں کو کافروں پر غلبہ۔ اب یہاں طویل بات چلتی کہ یہ غلبہ لڑائی کی شکل میں ہوا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک طبقہ، جن میں محلی رحمہ اللہ تعالی بھی ہے،
یہ فرماتے ہیں کہ لڑائی ہوئی، لڑائی میں غلبہ۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی، ان کو جو غلبہ حاصل ہوا وہ ادلہ اور براہین اور حق کی وجہ سے، وہ حق کے سلسلے میں غالب تھے، لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلبہ ان کو اس طریقے سے حاصل ہوا کہ مقابلے میں دوسرے دلائل کے لحاظ سے کمزور، ان کے دلائل کمزور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح بیان کرتے اللہ کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین میں رسول، ان میں سے تلاوت کرتے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے وہ اس سے پہلے البتہ کلی گمراہی اور لوگوں میں بھیجا ان میں سے جو ابھی تک ان کو ان سے نہیں ملے، اور وہ العزیز غالب ہے، حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثال ان لوگوں کی جن پر ڈالی گی، لدوائی گی، اٹھوائی گی ان سے تورات، پھر انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، جیسے مثال ہے گدھے کی، یحمل اسفارا، اٹھاتا ہے کتابیں۔ بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کا افضال۔ کہہ رہے لوگوں جو یہودی ہو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے علاوہ، پس آرزو کرو موت کی اگر ہو تم سے، اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے اس موت کی کبھی بھی، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتے ہیں ظالمین۔ تو کہہ دے بے شک موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو، بے شک وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف، خبر دے کر جو کاروائی تم کرتے ہیں۔ ربط پہلی صورت میں ذکر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ اس رسول کی جو بشارت دی تھی اللہ نے ان کو بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا، جس رسول کی بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ نے دی۔ نام اس کا سورۃ الجمعہ، دوسرے رکوع میں جمعے کا ذکر ہے۔ فرمایا تسبیح اللہ کے آسمان و زمینوں کی مخلوق، بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، عزیز ہے، حکیم۔ اللہ نے امیوں میں، امی اس لیے کرتے ہیں کہ عرب کے اکثر لوگ ان پڑھ تھے، ان میں رسول بھیجا۔ چار آپ کے کام ہیں، تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنی، ان کو پاک کرنا، اسناد تزکیہ کہ آپ کی طرف مجازی ہے، آپ کی تعلیم سے وہ پاک ہوتے تھے۔ واللہ یزکی من یشاء، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث کی تعلیم دینا، اگر جیسے پہلے کھلے۔ ایک تو اللہ نے بھیجا امیین میں، اور وآخرین، اور لوگوں میں ان میں سے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، وہ قیامت تک آنے والے میں، امیین میں بھیجا اور آخرین میں، ابھی تک نہیں ملے، قیامت تک جو آئیں گے وہ سب اس کا ملے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت وہ لمبا یلاقو بہم میں کون لوگ؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس کی برادری کے لوگ ہیں۔ اگر ایمان سریا تک پہنچ چکا ہو وہ اس کو وہاں سے بھی اتارنا ہے۔ ایک روایت میں علم سریا سے تارے تک پہنچ چکا ہو وہ اس کو بھی لائے۔ اس حدیث کا اولین مصداق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھا، حوالے ہم نے مقام ابی حنیفہ میں دی، شاہ ولی اللہ صاحب کا، دراسات لبیب کا، ابن حجر مکی کا، کہ اس حدیث کا کہ کیونکہ ساتھیوں نسل کے بعض حضرات نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو مصداق قرار دی، بے شک ہم منکر نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بعد کے امام صاحب پہلے تھے، تو اولین مصداق اس حدیث کا امام سے، حوالے مقام ابی حنیفہ میں دے، تو اولین مصداق وہ ہیں، باقی سارے جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ وسلم۔
اوپر ذکر تھا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو تمہارا معاملہ کتاب کے بارے میں وہ نہ ہو جو یہود کا تھا. تم کتاب کے بارے میں ان جیسا نہ ثابت ہو. کیا ہوا؟ وہ لوگ جن کو تورات جن پر ڈالی گئی پھر انہوں نے نہ اس کو اٹھایا، عمل نہ کیا. گدھے کی مثال ہے یحمل اسفار، اسفار صفر ان کی جمع، صفر کے معنی کتاب، اسفارن کے معنی کتب. گدھے پر آپ کتابوں کا گٹھڑ لاد دیں تو وہ گدھا فاضل ہو جائے گا. اسی طرح ان لوگوں پر کتاب ڈالی گی، عمل نہیں کیا. تو بتانا چاہتے رب تعالیٰ کہ مومنوں کتاب سے وہ کاروائی نہ کرنا جو یہود نے کی. کتاب کو سمجھو، عمل کرو، نشر اشاعت کرو، فرق ہونا چاہیے. بری ہے مثال ان کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر یہودی باوجود اس کے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہتے تھے آخرت کا گھر ہمارا ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لا يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دے اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کے دوست تم ہی ہو، اور لوگ نہیں ہیں، تو موت کی آرزو کرو. کیونکہ جنت میں رکاوٹ تو صرف موت ہی ہے نا. موت آئی تو جنت میں چلے جاؤ. فرما ہرگز نہیں آرزو کریں گے، اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں نہیں معلوم ہے. واللہ علیم بالظالمین. تو کہہ دے جس موت سے بھاگتے ہو وہ تمہیں ملے گا. عالم الغیب و شہادہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا جو عمل کر دو. یہاں ایک نحوی اشکال ہے. نحوی اشکال یہ ہے کہ انا کی جو خبر ہوتی ہے حرف انا کی یا حروف مشبہ بالفعل کی، اس پر فا نہیں داخل ہوتے. حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کی خبر پر فا نہیں آیا کرتا. یہاں ان الموت الذی تفرون منہ، انا کا اسم ہے موت، فإنہ ملاقیکم یہ خبر ہے، اس پر فا آئی ہے. تو نحوی قاعدہ یہ ہے کہ ان اور حروف مشبہ کی خبر پر فا نہیں آئی. آسان جواب تو مالی رحم اللہ تعالیٰ کے والفاء زائدۃ، فا زائد. بولے مولانا؟ ہاں آسان جواب تو نہیں، فا زائد. دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان الموت الذی، یہ اسم متضمن ہے معنی شرط کو. تو جب یہ متضمن ہو معنی شرط کو تو پھر فا آ سکتی ہے. جامی وامی میں یہ باتیں لکھی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، جس وقت ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، بس دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو خرید کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جانے. بس جب پوری کر دی جائے نماز ادا کر دی جائے، بس بکھرو زمین میں، تلاش کرو اللہ کا فضل اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم سوکھتے پھول پھلا. اور جب دیکھی انہوں نے تجارت یا کھیل، ان فضلو کھسک گئے، سرک گئے، چلے گئے اس کی طرف اور چھوڑا انہوں نے تجھے. کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے لہو تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ خیر و رازقین. ربط اوپر یہود کا ذکر تھا اور کے ذکر کے بعد اب فرماتے مومنو تم پر جمعے کی نماز ہے، اس جمعے کا حشر وہ نہ ہو جو یوم السبت کر. جیسے یہود نے یوم السبت کی قدر نہیں کی، تم ایسے نہ. ایمان والو جب آواز دی جائے جمعے کے دن، آذان ہو، فصحو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، خرید کرو سب کچھ، یہی تمہارے لیے بہترین گنتا. آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ کے زمانے، حدیثوں میں بھی ہے، آپ کے زمانے میں ایک آذان ہوتی ہے. دوسری آذان خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوئی بمحضر من الصحابہ. تو خلیفہ راشد کا حکم بھی مان لیں، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور پھر بمحضر من الصحابہ، روایت بخاری کی، مسلم کی. تو صحابہ نے کسی نے نکیر نہیں کی. صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آتا ہے
انہوں نے بدعت کا لفظ بولا اس آذان پر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں لکھا کہ ان کی مراد ہے بدعت لغوی، نہ کہ بدعت شرعی۔ بدعت لغوی کا معنی نو ایجاد، یہ نو ایجاد۔ جیسے تراویح کی نماز کو جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی اس پر بدعت کا لفظ بولا تو وہ بدعت بھی اصطلاحی نہیں، بدعت لغوی۔ تو آپ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، یہ اذان ثانی ظاہر۔ آپ نور الایضاح سے شروع ہوں ہدایت تک جو درس کی کتابیں ہیں آپ کو سب میں ملے گا المعتبر هو الاذان الاول، جو پہلی اذان ہے اس کا اعتبار۔ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی بھی کام جس کا تعلق جمعے اور نماز کے ساتھ نہ ہو مکروہ تحریمی ہے، حرام، حتیٰ کہ لکھنا حرام، پڑھنا حرام، کوئی بھی کام ہو سب حرام۔ ہاں غسل کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ کام کریں اور سب معتبر اذان اول۔ اور احکام القرآن لے ابی بکر ابن العربی اور احکام القرآن لتھانی دونوں اندر موجود ہیں۔ ان میں تصریح ہے کہ پہلی اذان کے بعد اگر نکاح ہوا تو نکاح بھی مقصود نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب نماز پوری ہو جائے پھر جا زمین میں اللہ کا فضل تلاش۔ جیسے دیکھیے قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ امر کے صیغے سے، آتو الزکوٰۃ امر کے صیغے سے، ایسی حلال کمائی کا حکم بھی امر کے صیغے سے وابتغوا من فضل اللہ، رزق کماؤ، تاجر و تجارت کرو، ملازم و ملازمت کرو، مزدور و مزدوری کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کر کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں آپ کو ملے کہ پہلے جمعے کا خطبہ بعد کو ہوتا ہے، جیسے عید میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ پہلے بعد ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھا لی، خطبہ پڑھا اور منادی نے آواز کی کہ شام کے علاقے سے کچھ آٹا آیا ہے، میدا آیا ہے، کہ کپڑے آئے ہیں۔ وہ ساتھ دم دم بھی تھی جیسے وہ اعلان کرنے والے کرتے، تو اچھلتے کودتے بھی تھے، کہا جس نے لینا ہے تھوڑا سودا لینا۔ ان حضرات نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو اثنا عشرہ رجلاً کے علاوہ 12 کے علاوہ باقی سارے ڈم ڈم کے پیچھے چلے گئے اور وہ سودا خرید لی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ جب دیکھے انہوں نے تجارت یا تماشا کھسک گئے اس کی طرف، کیونکہ مقصود میں ذات تو تجارت تھی نا، تو اس لیے الہا کی ضمیر تھی، خیل تو ساتھ ضمنی ہے، اور تجھے کھڑا چھوڑ دیا خطبے کے لیے، تو کہہ دے جو اللہ کے پاس بہتر ہے اللہ وہ تجارت سے، واللہ خیر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس وقت آئے تیرے پاس منافق، کہا انہوں نے ہم گواہی دیتے کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تو اس کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق البتہ کاذب بنا لیا انہوں نے ایمان اپنے قسموں کو جنتاً ڈھال، پس روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بری ہے کاروائی جو کرتے ہیں، اس لیے کہ بے شک انہوں نے آمنو ایمان کا اظہار کیا پھر کفر کا اختیار کیا، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ نہیں سمجھتے، اور جب دیکھے تو ان کو تو تعجب میں ڈالیں گے تجھے ان کے جسم، اور اگر کہتے کو بات تو سنتے ان کی بات کو، گویا کہ وہ خوشبن لکڑیاں ہیں مسندہ ٹیک لگائی، خیال کرتے ہر آواز کو اپنے خلاف، وہ دشمن ہیں، بس تو ڈر ان سے، بچ ان سے، اللہ ان کو غارت کرے، تباہ کرے، کہاں الٹے پھیرے ڈالے۔ اور جس وقت ان سے کہا گیا آؤ تاکہ معافی مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول، وہ روسم پھیرے انہوں نے سر اپنے، اور دیکھا تو نے ان کو کہ اعراض کرتے تھے اور وہ تکبر کر رہے،
برابر ان پر آیا تو استغفار کرے ان کے لیے یا نہ استغفار کرے ان کے لیے، ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ جن فضو لوگ کھسک جائیں چلے جائیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں وہ اگر ہم لوٹے مدینے کی طرف، البتہ ضرور نکالے گا عزت والا اس مدینے سے ذلیل تر ہو، اور اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، لیکن منافقین نہیں۔ ربط ذکر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں کہ ایک رسول کی میں بشارت دیتا، وہ رسول جب آئے تو ان میں وہ مومنوں نے آپ کو مانا، تزکیہ بھی ہوا، تعلیم کتاب بھی ہوئی، دل جان سے مانا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رسول کے بارے میں ایسے بھی تھے جنہوں نے زبان سے تو مانا اور دل سے نہیں۔ جب رسول آیا اس کو زبان سے مانا، دل سے نہیں۔ اب شان نزول سمجھے، بخاری شریف تک میں شان نزول مذکور ہے، ہاں البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس سن کا واقعہ ہے۔ امام نسائی رحم اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا، جو ہجرت کے 9ویں سال رجب میں ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے بنو مستلق کے غزوے کا، جو ہجرت کے 5ویں سال تھا۔ قرین قیاس بات امام نسائی رحم اللہ تعالی، شان بھی ان کی اونچی ہے، اپنم بھی ہے، بات ان کی اختلاف ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ تبوک میں چند نفوس منافقوں کے ساتھ تھے۔ پہلے آپ پڑھ چکے سورہ توبہ میں کہ اکثریت تو نہیں گئی، چند نفوس تھے، ان میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی رئیس المنافق۔ رات کا وقت تھا، ان منافقوں نے آپس میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری باتیں کوئی دوسرا نہیں سنتا، انہی کا خیمہ تھا منافقوں کا، باتیں شروع قریب خیمہ تھا، اس میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری باتیں کوئی نہیں سنتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی کہ یہ شخص بڑا لالچی ہے، اس میں بڑا ہرس کا مادہ ہے، خیبر سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، مکے سے نہیں بھرا، اب یہ روم فتح کرنے جا رہا ہے، بڑا اکال پیٹ ہوئے، اس کا پیٹ بھی بڑا، اور اصل میں غلطی ہماری اپنی، ہم نے ان کو اپنے شہر میں جگہ دی، ان کو مالی امداد کی، اور یہ سر پر چڑھے۔ کل دیکھو جب رومیوں کے خلاف لڑیں گے تو کوئی مارے جائیں گے، کوئی قیدی ہوں گے، اس نے بڑا ہمیں ذلیل کیا۔ اچھا اگر ہم اب مدینے گئے تو مدینے میں سب سے عزت والا میں ہوں، اس ذلیل تر انسان کو علیاذ باللہ نکال کر کے دم لوں گا۔ یہ چند باتیں ہیں، باقی جو کچھ بکا بکا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں سنی، صبح ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ حضرت اس طرح میرے خیمے کے قریب یہ لوگ تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، فلاں فلاں تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ آپ نے بلایا، بلا کر کے پوچھا کہ اے لوگوں ایسی باتیں ہوئی، پھر توبہ توبہ توبہ، وہ زبانیں نہ جل جائیں، وہ ہونٹ نہ ختم ہو جائیں۔ حضرت خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں،
ان باتوں پر یقین نہ کریں. اس کو کہو نہ گواہ لائیں. ایسی پکی باتیں کی. بخاری کی روایت ہے فصدقهم وکذبنی ومقتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کو سچا قرار دیا, مجھے جھوٹا اور ناراض بھی کہ تجھے شرم نہیں آئی ان کے خلاف ایسی جھوٹ کی باتیں کہنے. مجھے میرے چچے نے بھی کوسا, زید بن ارقم فرمایا کہ تجھے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جھوٹا کہا, تجھے دنیا میں سچا کون کہے گا. نادان ایسی باتیں نہیں کرنی. میں اپنے خیمے میں تھا, بڑا پریشان تھا. میں نے کہا واقعہ کیا ہوئے تمہیں ساری بات. ایک آدمی آیا, کہنے لگا یا زید عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید ابن ارقم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا. میں اور گھبرایا. میں نے کہا پہلے تو مجھے زبانی طور پر تنبیہ کی ہے, اب مجھے کتک ماریں گے, لاٹھی بھی برسائیں گے, سزا بھی دیں گے, جدر آئے. لیکن مومن مخلص سے آپ کی خدمت میں تھے. آپ نے فرمایا یا زید ان اللہ کا صدقہ کا وکذبہ. اے زید اللہ نے تیری تصدیق نازل کی ہے, تو سچا ہو. اب اگر آپ حاضر ناظر ہوتے, آپ کو غیب کا علم ہوتا, تو سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سچا بنانا یہ کوئی بات ہے معقول بھائی؟ فرمایا جس وقت تیرے پاس منافق آئے, کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے, اللہ جانتا ہے کہ بے شک تو اس کا رسول ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. 7ویں پارے میں میں کر چکا ہوں, عالم جالموں کے بعد ان آیا کرتا ہے, لیکن ایک مقام ہے جہاں انا بھی آتا ہے. وہ کہاں آتا ہے؟ ہاں کیا ضابطہ تھا؟ ہاں اور کچھ. ہاں یہ کیا والم, یہ کس پارے کی آیت ہے؟ والم لذو تو کہا, یہ ساتھ میں. ہاں کفانب کے من ذکر حبیبن و منزلی, یہ کس پارے کی آیت ہے؟ اچھا جی. فرمایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا. ڈھال جیسے ڈھال سے بچاؤ کرتے اللہ کے راستے سے روکے. آپ سن چکے ڈھال اس لیے کہ جب یہ قسم اٹھاتے کہ ہم مومن ہیں, تو مومن اب ان کے ساتھ جہاد تو نہیں کر سکتے. مومن کافر کے خلاف جہاد کرتا ہے, تو مومن کے خلاف تو جہاد نہیں ہوتا. بری ہے کاروائی جو کرتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے آمنو اظہر الایمان بالسنتہم, پھر کفر پر ڈٹے رہے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگائے, وہ نہیں سمجھتے. فرمایا جب تو ان کو دیکھے تو تعجب میں ڈالے کہ تجھے ان کے جسم, قادن کے دیکھ, لباس دیکھ, وضاقتہ دیکھ, ڈھیل ڈول دیکھ, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے قسم کے لوگ ہیں, کھانے پینے والے لوگ کے بڑے. اچھا, اور اگر بات کہتے تو ان کی بات کو سنتا بھی, بڑے باتونی تھے, ایسے سلیقے سے بات کرتے تھے کہ آپ باتیں سننے پر. دوسرے پارے میں آپ ایک کا واقعہ سن چکی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیا نام تھا اس کا؟ ہاں احمد. فرمایا ایسے ہے جیسے لکڑیاں ہوں مسندہ, ٹیک لگائی, کٹی ہوئی لکڑی ہو, کٹی ہوئی, تو وہ کھڑی تو نہیں ہو سکتی. اس کو دیوار کے ساتھ آپ نے کھڑا کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے قدموں پر نہیں کھڑے, یہ تو یہود کے ساتھ, نصارہ کے ساتھ, دوسرے کافروں کے تعاون پر جی رہے. تو جیسے خشک لکڑی خود نہیں کھڑی ہو سکتی, دوسرے کے سہارے پر ہوتی ہے, یہ منافق بھی دوسرے کے سہاروں پر. ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے, جو بات بھی کہی جائے سمجھتے یہ بات ہمارے خلاف ہے, کیونکہ دل میں چور ہوتا ہے. یہ دشمن, ان سے بچو, اللہ ان کو تباہ کرے, کہاں الٹے پھیرے جائیں. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی, منافقین کا کذب اور جھوٹ واضح ہوا, تو ان سے کہا کہ نادانوں
کی تو تم نے بڑی غلطی. اب آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے، یعنی اب نفاق چھوڑ دو اور ایمان لاؤ، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اللہ کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے گا، اللہ بخش دے گا. تو انہوں نے اپنے سر پھیر دیے، اعراض کیا اور دیکھا کہ اعراض کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں. برابر ان پر استغفرتا گزر چکے پہلے، استغفرتا ایک حمزہ استفہام کا ہے، ایک نفس کلمہ کا ہے، ایک اڑ گیا. استغفار مانگے یا نہ مانگے اللہ ہرگز نہیں معاف کرے. کیوں؟ فاسق قوم کو رب ہدایت دیجیے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو، چندہ مت کرو. تم نے ان کو سروں پر چڑھایا. چندہ نہ دو گے بھوکے مریں گے، خطہ ینفضوا کھسک جائیں گے، وہ مدینہ چھوڑ دیں گے. اللہ نے جواب دیا کہ تم نہ دو گے تو کیا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے تمہارے پاس ہیں یا رب کے پاس؟ اکثر نہیں جانتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا اگر ہم مدینے کی طرح لوٹے تو جو عزت والا ہے مدینے میں، یعنی اس نے اپنے آپ کو آز کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل کہا، معاذ اللہ، ضرور نکال کریں گے. اے خبیثو، تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ وللہ العزت وللرسول، عزت تمہاری نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول مومنین. منافق چند ٹکوں کو دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عزت تمہیں. اے ایمان والو، نہ غفلت میں ڈالیں تمہیں مال تمہارے اور اولادیں تمہاری اللہ کی یاد سے، اور جس نے کی یہ کاروائی پس وہ لوگ نقصان اٹھانے والے. اور خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تم پر موت. پس اس وقت کہے اگر اب میرے کیوں نہ مہلت دی تم نے مجھے الاجل قریب کے زمانے کی، پس تاکہ میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا صالحین میں. اور ہر کے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا کسی نفس کو جب آ جائے اس کی میعاد. واللہ خبیر بما تعملون. رب اوپر ذکر تھا کہ منافقین نے اپنے مال پر گھمنڈ کیا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مال خرچ نہ کرو مسلمانوں پر، یہ بھوکے مریں گے، کھسک جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان لوگوں کو مالوں اور اولادوں نے گھمنڈ میں ڈالا. مومنو تم ایسا نہ کرو، نہ غفلت میں ڈالیں تمہیں مال نہ اولادیں اللہ کی یاد. جس نے ایسا کیا نقصان ہوتا ہے. وہ تو کہتے لا تنفقوا، تم کیا کرو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو، تمہارا اور ان کا فرق ہے. موت آنے سے پہلے خرچ کرو. کیوں؟ موت آئے گی تو اس وقت کہے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے، قریب کے زمانے کی میں صدقہ کر لوں اور اکم من الصالحین. تو اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور جب کسی کی موت آئے گی ایک لمحے کی رب اس کو مہلت نہیں دے. واللہ خبیر. اب یہاں دو باتیں نحوی سمجھنی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ الصدقہ میں جو نسب ہے یہ نسب کس سے آئی، اور دوسری بات یہ کہ اکن مجزوم ہے یہ جزم کس سے آئی. پہلی بات آپ کو جلالین میں ملے گی، دوسری اس میں نہیں ملے گی. الصدقہ کے متعلق کہتے ہیں کہ لولا میں لا مزیدتن ہے اور لو تمنی کے لیے، اور الصدقہ میں یہ نصب ہے جواب تمنی کے لیے. لولا میں لو تمنی کے لیے لا مزیدتن ہے، الصدقہ کی جو نصب ہے جواب تمنی. جواب تمنی منصوب ہوتی ہے. دوسرے کا جواب یہ روح المعانی قرطبی وغیرہ میں کہ اکن جزا ہے، شرط اس کی محذوف ہے. ان اخرتنی اکن من الصالحین. دونوں باتیں سمجھ آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی بھی بیان کرتی اللہ کے لیے ما فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہے، تم میں کچھ مومن. اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہے. پیدا کیا اس نے سماوات کو اور ارض کو حق کے ساتھ، اور تمہیں صورتیں دی، بس اچھی صورتیں تمہاری.
اور اسی کی طرف ہے لوٹنا. جانتا ہے ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جس کو تم مخفی رکھتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بذات صدور دلوں کے بھی. کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا سے پہلے، پر چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال اور ان کے لیے عذاب علیم. اس لیے کہ بے شک شان یہ ہے کہ آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، پس انہوں نے کہا کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ فکفروا، بس انہوں نے انکار کیا اور تولوا اعراض کیا، اور اللہ نے بھی استغنابت کی. واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، قابل تعریف. خیال کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں یہ کہ ہرگز نہیں کھڑے کیے جائیں گے. تو کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم البتہ ضرور تم کھڑے کیے جاؤ گے، پھر البتہ ضرور تم خبر دیے جاؤ گے اس کاروائی کی جو تم نے کی. اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر، ان کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر. جس دن جمع کرے گا تمہیں وہی جمع کا دن ہے، وہ دن ہوگا یوم التغابن، سود اور زیان کا. اور جس نے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور عمل کی اچھے، مٹائے گا اللہ اسے اس کی خطائیں اور داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار میں خالدین فیہا ابدا. ذالک الفوز العظیم. باقی جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی بھی آیاتنا، واصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. ربط اوپر ذکر تھا کہ موت سے پہلے تم ایمان بھی لاؤ اور خرچ بھی کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر خرچ کرنا تو مانا کوئی نہیں. جاء الذین آمنوا تھا، ایمان لاؤ اور موت سے پہلے. اس سے پہلے اگر تم ایمان تم نہ لاؤ گے تو ایسا ہی حشر ہوگا جیسے ان مجرم قوموں کا ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب آیا دنیا میں، اس سے بھی نہ چھوٹ سکے. آخرت کا عذاب تو نقصان والا اپنی جگہ. دوسرا بدل یا ایھا الذین آمنوا میں مومنوں کا ذکر. اب ایمان کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت. سورہ تغابن میں پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے. ان چیزوں پر ایمان ہے. نام ہے اس کا تغابن. ابھی بقدر ضرورت بات ہے. آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. بادشاہ ہوا تعریف اسی کی. اس ذات نے پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہیں، تم میں کچھ مومن. کافروں کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اکثریت ان کی چاہیے تو مومن کا ذکر پہلے ہوتا، لیکن اکثریت کے کافروں کی ہے اس لیے کر کے کفر کا ذکر کریں. آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، تمہیں صورتیں دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. جو کچھ آسمانوں زمینوں میں جانتا ہے، تمہاری مخفی باتیں ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. واللہ علیم بذات. جہاں تک توحید آئی. اب آئی رسالت. فرمایا کیا تمہیں پہلے لوگوں کی جو کافر تھے ان کی خبر نہیں پہنچی؟ انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا، عذاب علیم دنیا میں بھی آخرت بھی. وہ کیسے تھی خبر؟ یوں ان کے پاس ان کے رسول آئے، واضح دلائل لے کر کے آئے، تو لوگوں نے کہا کیا بشر ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ بشر ہو کر کے نبی بن گیا، بشر ہو کر کے رہنما بن گیا. یہ کہتے ہوئے فکفروا کافر، یعنی انہوں نے کہا کہ اب بشر یہدوننا، بشر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو پہلے آپ کفار کا عقیدہ سن چکے ہیں کہ ان کے ذہن میں بشر کو نبوت کی ہے. کفروا انکار کر دیا، وتولوا اور اعراض کیا. اللہ نے بھی استغنا برتی. واللہ غنی. لطیفہ سن 35-36 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، جہاں علی پور ایک ہے مقام سیالکوٹ میں، وہاں کے پیر صاحب تھے پیر جماعت علی شاہ.
زبان کے ذرا ناشائستہ تھے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے تھے، لوگ ان کی گالیوں کو بھی تبرک سمجھتے تھے، پیر جو تھے۔ انہوں نے یہاں ایک تقریر کی، اس میں کہا کہ جو پیغمبروں کو بشر کہے وہ کافر ہوتا ہے، اور قرآن سے میں ثبوت ہوں۔ ہم لوگ حیران تھے کہ قرآن پاک سے پیغمبروں کی بشریت کا اس بات کرنے والے کافر کیسے؟ خیر پیر صاحب کبھی ادھر کو بھاگتے، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، کبھی کچھ کرتے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے اپنی دلیل پیش کی کہ کانت آتیہم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے واضح دلائل لے کر، وقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں، بس کافر ہو گئے۔ پیغمبروں کو بشر کہا فکفروا تھا۔ اب پیر صاحب کیا کرامت دکھا گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے پیغمبروں کو بشر کہا، فقالوا بشر، بشر کہا کافر ہو، تو پیغمبروں کو بشر کہنا کفر ہے۔ تو پیر صاحب کی کرامت میں پوچھوں کیا کر گئے وہ؟ ہاں حمزہ کھا گئے، اتنا لمبا حمزہ کھا گئے۔ فقالوا ابشر، حمزہ کھا گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو بشر کہا، کافر ہو گئے۔ تو پیغمبروں کو بشر کہنا۔ ایک اور لطیفہ، ہمارے استاد محترم مولانا محمد ابراہیم فلیاوی رحمہ اللہ تعالی، مسلم شریف ہم نے ان سے پڑھی، ان کا انداز بیان بڑا عجیب ہے، بات بڑی معقول کرتے تھے، سلجھے انداز میں مختصر ہوتی تھی، اور مولوی صاحب ان کا تقریہ کلام، مولوی صاحب، تو انہوں نے یہ لطیفہ ہمیں سنایا۔ فرمانے لگے کہ دیوبند میں چھٹی تھی، میں اپنے ضلع بلیا گیا، بلیا یوپی میں ایک ضلع ہے، بلیاوی اسی لیے کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک واعظ تھے بڑے مشہور تھے بڑے، میں نے ان کا بات کبھی سنا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ کل چھٹی ہے، مطالعہ بھی نہیں کرنا، پڑھانا بھی نہیں، تو اس واعظ کا واعظ تو سنے، طرز بیان کیا ہے، کہتا کیا ہے، ہوتے شو۔ مولانا نے فرمایا اس واعظ نے سورۃ الاخلاص پڑھی، سورۃ الاخلاص، قل اللہ، اور کہا کہ میرا مضمون ہے شہادت امام حسین، اور میں بات کو بیان کروں گا کہ میرے مضمون کا سورج سے کیا تعلق۔ کہتے کئی گھنٹے ہم بیٹھے رہے، کبھی ادھر کو بھاگتا، کبھی ادھر کو بھاگتا، آواز بڑی سریلی تھی، گاتا بجا۔ مولانا فرماتے کہ ہمیں صرف اس کا شوق تھا کہ ربط کیا ہے، ہم ربط کے لیے بیٹھے کہ ربط کیا جوڑتا ہے، کہ شہادت امام حسین ہے بیان، اور سورۃ الاخلاص سے ثابت ہوگا تو کیسے ہو۔ کہتے ہیں جب کئی گھنٹے مسلسل اس نے اپنا مضمون بیان کیا، آخر میں کہا آمدم بر سر مطلب، یہ سورۃ الاخلاص اس ذات پر اتری جن کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا، ساری رات تو نے ہمیں جگا رکھا، اور ربط یہ تو نے بیان کیا، یہ تو سورہ فاتحہ میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں۔ تو بعض دفعہ دعوے اور دلیل ایسے بھی ہوتی ہے، اور ربط ایسے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا خیال کیا ان لوگوں نے جو کافر تھے، اب آگے قیامت، کیا خیال کیا؟ اللہ یبعثو، کہ ان کو کھڑا نہیں کیا جائے، یعنی دوبارہ بعد بادل موت۔ تو کہہ دے کیوں نہیں، مجھے رب کی قسم ضرور کھڑے کیے جاؤ، جو تم کاروائی کرتے ہو اس کی خبر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ پر آسان، لہذا بر وقت اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا قرآن کریم۔
کس دن کھڑا کرے گا؟ جس دن جمع کرے گا، اجتماع کا دن ہوگا. ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا تغابن کا. تغابن کے معنی ہار اور جیت کے بھی کرتے ہیں. ہار اور جیت کا دن ہوگا، سود اور زیان کا دن ہوگا، نفع نقصان کا دن ہوگا. یہ آپ کو کسی درجے میں سود اور زیان کا لفظ ملے گا، کہیں ہار اور جیت کا ملے گا، کہیں نفع اور نقصان کا ملے گا. اب اس کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن اور ہر کافر کے لیے ایک جگہ جنت میں اور ایک دوزخ میں بنائی. مومن کے لیے ایک تو جنت میں جگہ ہے جو بالفعل اس کے لیے ہو، اور بالقوہ دوزخ میں اس کے لیے جگہ تھی. اگر ایمان نہ لاتا تو وہ جگہ ہوتی. بالفعل تو جنت میں، بالقوہ دوزخ. کافر کے لیے رب نے بالفعل دوزخ میں بنائی اور بالقوہ جنت میں، کہ بالفعل تو چونکہ کافر ہے دوزخ میں جائے. لیکن اگر ایمان لے آتا تو جنت میں اس کا مان. ہر آدمی کے لیے جنت میں بھی دوزخ میں بھی جگہ. اب جو شخص مومن ہے تو ایمان کی وجہ سے تو اس کی اپنی جگہ تو جنت میں ملے گی، اور اس کا دوست جو کافر تھا، رشتہ دار کافر تھا، جس سے کوئی نہ کوئی اس کا ربط تھا، اس کافر کی جو بالقوہ جگہ جنت میں تھی وہ بھی اس کو ملے گی. تو اس نے اس کو یوں نقصان پہنچایا کہ اس کی جگہ اس نے لے. اور اس کافر کی جو جگہ دوزخ میں تھی بالفعل وہ تو اس کی اپنی تھی، اور مومن کی جو بالقوہ تھی وہ مومن کی بالقوہ دوزخ میں جگہ بھی اس کو الاٹ کر دی جائے. وہ اس کو نقصان پہنچائے. وہ دوزخ لے کر کے نقصان پہنچائے گا، یہ جنت لے کر کے نقصان پہنچائے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ جلالین تک میں آپ کو تفسیر ملے گی، کسی میں اختصار ہوگا، کسی میں تفسیر ہوگا. فرمایا جتنے اچھے کام کیے اللہ ایمان لائے، اچھے کام کیے اللہ خطائیں معاف کرے گا، باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار. جو کافر کذبوا دوزخ میں جائیں گے. نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو ایمان لائے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اگر تم نے اعراض کیا اطاعت سے بس پختہ بات ہے ہمارے رسول کے ذمہ پہنچانا ہے کھول کر. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگوں جو ایمان لائے، بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن، بس ان سے بچو. اور اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے، بخش دو گے ان کی لغزش سے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم. پختہ بات ہے تمہارے مال اور اولادیں آزمائش، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے مستطاعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اور سنو اطاعت کرو، خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے نفوس کے لیے. اور جو بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے پس وہ لوگ مفلح. اگر قرض دو گے تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن بڑھائے گا تمہارے لیے اور بخشے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تحمل کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم. رب اوپر ذکر تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر. ظاہر بات ہے کہ ایمان کے سلسلے میں بڑی بڑی تکلیفیں آتی. ایمان پہ آسان چیز تو نہیں ہے. اپنوں سے بھی تکلیفیں پہنچیں گی، خوراک میں پہنچیں گی، لباس میں پہنچیں گی، وطن میں پہنچے گی. تو ایمان لانا کوئی اتنی سہل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن یاد رکھو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تمہارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ مصیبت رب کی طرف سے. جو ایمان لایا اس پر قائم رہا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، پختہ کرتا ہے. زیادہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرو. اگر تم اس سے پھر گئے تو رسول پر منوانا تو نہیں، اس کا کام ہے بیان کرنا. اللہ کے بغیر کوئی علاج نہیں.
اسی پر توکل کرو۔ رب اس ایمان سے روکنے والی چیزوں میں بعض بیویاں بھی ہیں، بیویاں بعض اولاد بھی ہیں، ایمان سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو انا من تبعیضیہ، تمہاری بیویوں میں سے بعض، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہاری دشمن، ایمان سے روکیں گے، جہاد سے روکیں گے، علم دین حاصل کرنے سے روکیں گے، اچھے کام کرنے سے روکیں گے، فاحذروہم، ان سے بچیں۔ ہاں معاف کر دو ان کو، درگزر کرو، اگر کوئی سخت بات کی تو تم اس کو بخش دو، اللہ تم ہی بخش۔ یاد رکھو یہ جو مال اور اولاد ہے آزمائش، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں توفیق ہے، حکم سنو، اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا، یہ خیرن کی نسب کس سے آئی تو آپ کو انشاءاللہ مختصر تفسیر میں بھی ملے گا۔ یکن فعل ہے، اس کی خبر ہے، وَأَنفِقُوا یکن خیرا لِأَنفُسِکُم، خرچ کرو، یہ انفاق تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو نفل سے بخل سے بچایا گیا مفلح، اللہ کو قرض دو گے، قرض حسن بڑھائے گا تمہارے لیے۔ یغفر لکم، اللہ قدردان بھی ہے، حلیم، اس کی صفات عالم الغیب والشہادہ عزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو، اور طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے، اور شمار کرو عدت کو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمہارا، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور نہ وہ نکلیں مگر یہ کہ کریں بے حیائی کھلی، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس شخص نے تجاوز کی اللہ کی حدود سے پس تاکید سے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، نہیں جانتا نفس، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی معاملہ، بس جس وقت پہنچ جائیں وہ اپنے پہنچنے لگے وہ اپنی عدت کو، بس ان کو روکو اچھے طریقے سے، یارہ کر دو اچھے عمدہ طریقے سے، اور گواہ بنا لو تو عدل والے تم میں سے ہوں، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ یہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہے یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ سے ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ کرے گا اس کے لیے مخرج نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل، اور رزق دے گا اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اس نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر بس وہ اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بالغ امری، پوری کرنے والے اپنی مراد کو، اپنے امر کو۔ تاکہ اللہ نے بنائی ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنایا، اور وہ عورتیں کہ نا امیدیں حیض سے، تمہاری عورتوں سے اگر تم شک کرتے ہو پس عدت ان کی 3 مہینے، اور وہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی بھی 3 مہینے، اور حمل والی ہوں تو ان کی عدت ہے، اجلہن عدت ہے، جان لیں اپنے حمل کو، اور جو اللہ سے ڈرا اللہ بنائے گا اس کے لیے اپنے معاملے سے یسرن آسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے اتارا تمہاری طرف۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ مٹائے گا اس سے اس کی خطائیں، اور بڑا کرے گا اس کے لیے اجر۔ ٹھہراؤ ان کو جہاں تم ٹھہرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور نہ ضرور دو تم ان کو تاکہ تنگی کرو تم ان پر، اور اگر ہیں حمل اولاد حمل حمل والی ہیں بس ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ جنے اپنے حمل کو، بس اگر دودھ پلائیں تمہاری خاطر بس دو ان کو اجورہن، معاوضے ان کی، اجرت ان کی، واعتمروا بینکم، اور ایک دوسرے کو حکم دو اور مشورہ کرو آپس میں معروف اچھے طریقے سے، اور اگر تنگی کرو گے تم بس بتاکید پلا دے گی اس کو، اس کے لیے دوسری، چاہیے خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش سے، اور وہ شخص کے تنگ کیا گیا اس پر رزق اس کا بس چاہیے کہ خرچ کرے اس چیز سے جو اللہ نے اس کو دی۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اسی چیز کی جو رب نے اس کو دی، ان قریب اللہ کرے گا تنگی کے بعد آسان۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن، یہ بیویوں کی دشمنی کبھی کبھی طلاق تک بھی پہنچ جاتی، بیوی نے دشمنی کھڑی تھی طلاق کی نوبت آ گئی، اس لیے آگے طلاق کا حکم دیا۔ اب جہاں 2 تفسیریں آپ کو ملیں گی، یا ایھا النبی و امتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، سب کو خطاب ہے، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ دوسری تفسیر، یا ایھا النبی قل لہم، تو ان سے کہے، قل لہم، تو کہے
جب بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق لام وقت ہے، عدت کے لیے وقت العدہ، عدت کو شمار۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں، طہر کے زمانے میں دے، اور طہر بھی وہ جس میں ہم بستری نہ کی، لیکن اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع ہے۔ اب عدت کے بارے میں اختلاف ہے کہ عدت طہر ہے یا حیض ہے، تو ہمارے ہاں عدت حیض سے گزرے گا، شفاعی کے ہاں طہر سے گزرے گا، دونوں کے ہاں عدت دینا جو ان کی عدت کا وقت ہے تو تمہارا عدت کو گنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو عدت کے اندر گھروں سے مت نکالو، یعنی جتنا عدتوں کا زمانہ ہے۔ میں نے ضابطے کے طور پر بات بیان کی تھی کہ مطلقہ کی 3 عدت ہے، حاملہ ہو تو وضع حمل، حاملہ نہ ہو حائضہ ہو تو پھر 3 ہے، اور عائشہ ہو تو 3 نہیں ہے۔ اب یہ عائشہ کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اور گھروں سے نہ نکلے، ہاں کھلی بے حیائی کریں تو الگ بات۔ کھلی بے حیائی کا یہ معنی بھی کرتے ہیں زنا کا ارتکاب کریں تو بار رجم کے لیے ان کو نکالا جائے۔ دوسرا یہ معنی کرتے ہیں فحش گوئی کرتی ہیں، فحش گوئی لڑتی ہیں، تو یہ بھی ایک فحش گوئی کی بات کی بری بے حیائی ہے، نکال دو، یا خود منہ زور ہو کر کے نکلتی ہیں گھروں سے تو یہ ان کی برائی ہے، نکلنے کی۔ فرمایا کہ اللہ کی حدیں، جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کی اس نے اپنی جان پر ظلم۔ لا تدری، تدری کا فاعل ہے نفس، کوئی نفس نہیں جانتا شاید کہ اللہ اس کے بعد معاملہ پیدا کر دے۔ بات سمجھ، شریعت 3 طلاقیں اکٹھی دینی پسند نہیں ہے، ہر طہر میں ایک طلاق۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپس میں غلط فہمی ہوتی، جذبات میں آ کر کے آدمی غلط فہمی کو نہیں سمجھتا، بعد کو حقیقت کھلتی ہے تو پھر مطمئن ہوتا ہے۔ 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، تو اب غلط فہمی کے بعد تمہیں بیوی بنا کر کے رکھنے کا حق تو ہے نہیں، اور جوش میں آ کر کے 3 طلاقیں دے ڈالی، بعد کو پتا چلا کہ ہو یہ تو غلط فہمی کا نتیجہ ہے، تو پھر کیا بنے؟ بعض دفعہ شریر آدمی شرارتیں کھڑی کر دیتے کہ تیری بیوی ایسی ہے، ہم نے ایسی دیکھی، یہ ہے وہ ہے، اور جب بات کو تحقیق کی جاتی ہے تو ثبوت کوئی نہیں۔ جو جذبات میں آ کر کے اگر تم 3 طلاقیں دے دو گے تو تمہارے لیے تو کوئی صورت نہ باقی ہے، اس لیے کوئی نفس نہیں سمجھتا شاید اللہ اس کے بعد صورت